بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تمام اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز السلام علیکم. توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے. جی اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس اور آئی کام کے اسٹوڈنٹس جن کا سبجیکٹ انگلش ہے، ان کا آج ہم شارٹ سٹوریز کا چیپٹر نمبر 8 ڈسکس کریں گے. چیپٹر نمبر 8، چائناز وے ٹو پروگریس، چائنا کا ترقی کی طرف ایک رستہ، یا چائنا کا اپنی ترقی کی سمت میں ایک قدم. جیسا کہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو گلیزو سینٹینی نے لکھا. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ چائنا جب آزاد ہوا تو اس کو کافی زیادہ مشکلات تھیں. ایک تو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہ ایشیا کا ملک تھا. دوسرا مشکل یہ تھی کہ بہت بڑا ملک تھا. ایشیا ایک انڈر ڈیولپڈ کانٹیننٹ کنسیڈر ہوتا تھا. یورپ اور امریکہ اس وقت راج کر رہے تھے. انہوں نے چائنا کو دبانے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن چائنا نے اپنی محنت کے ذریعے پروو کیا کہ چائنا آفٹر آل ایک بہت بڑی سپر پاور کے طور پر ابھرے گا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے. تو اس نے یہ ترقی کیسے حاصل کی، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس چیپٹر کا خلاصہ یعنی کہ سمری مختصر الفاظ میں اردو میں سادہ طریقے سے ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد اس کے کویسچن آنسرز جو کہ آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے مطابق اس کو میں نے ڈیزائن کیا. انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا. لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب پہ موجود ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے اسکرین پہ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس فردر انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں. اس کے علاوہ آپ کے تمام ریلیونٹ ایسے فرینڈز جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہو ان کے ساتھ اس ویڈیو کو یقیناً فری آف کاسٹ شیئر کریں. سب سے پہلے ہم اس چیپٹر 8 چائناز وے ٹو پروگریس کی سمری پڑھیں گے. اس مضمون میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ چین نے 1949 میں آزادی حاصل کی. اس سے پہلے چین ایک گمنام ملک تھا. یہاں کے لوگ کاہل اور سست تھے اور کام کرنے سے گھبراتے تھے. چین خوراک کی کئی ناانصافی، بے روزگاری اور آبادی جیسے مسائل سے دوچار تھا. چین کے لیڈروں نے قوم کے اندر ترقی کا نیا جذبہ پیدا کیا. انہوں نے لوگوں کو مل جل کر اجتماعی مفاد کے لیے کام کرنے کا گر سکھایا. لوگوں میں سے سستی اور کاہلی کو ختم کیا. ان کے ذہنوں سے خود غرضی اور اپنے مفاد کے لیے کام کرنے کے رجحان کا خاتمہ کیا. معیشت کے میدان میں انہوں نے غیر مرتکز معیشت کو رواج دیا. دیہاتوں اور قصبوں میں ترقی کے منصوبے بنائے اور انہیں معاشی طور پر خود مختار کیا. چین میں زندگی کو سادہ بنا دیا گیا. مغربی ملکوں کے برعکس وہاں دولت، جنس اور شراب جیسی برائیوں کا خاتمہ کیا گیا. نوکر شاہی کو کمزور کر دیا گیا. زرعی ملک ہونے کی وجہ سے چین میں زبردست زراعت کا انقلاب آیا. چین کا کسان محنتی اور سرگرم ہے. وہ کھیتوں میں مکمل ڈیوٹی دیتا ہے. وہ نئی مشینوں سے کام لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کاشتکاری کے پرانے طریقوں کو پر بھی عمل کرتا ہے. چین کی ترقی سے مزدوروں اور خواتین نے خوب فائدہ اٹھایا. مزدوروں کے لیے سماجی بہبود کی کئی اسکیموں کو اختیار کیا گیا. انہیں طبی رعایتوں اور سہولتوں سے نوازا گیا. ان کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کیا گیا. چین میں عورتوں کی زندگی سادہ ہے. ان میں نسوانیت کی کمی ہے. وہ میک اپ کرنے سے خود کو بچاتی ہیں. وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں. عورتوں کو بے پناہ سہولتیں اور رعایتیں دی گئی ہیں. چین کے لوگ اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ان کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ چین کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں. جو چیز انہیں چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو خود پروڈیوس کرتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کے لیے مغربی ممالک کی طرف نہیں دیکھتے. شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی ان کی ترقی کا راز بھی ہے. جی تو اسٹوڈنٹس اینڈ آل آف دا ویورز، آپ نے اس کی سمری کو سنا. مختصر الفاظ میں نے اس کو بیان کیا، اور ابھی ہم چلتے ہیں کویسچن اینڈ آنسرز کی طرف. اور یہ ذہن میں رہے کہ توقیرز آئی سیٹ اکیڈمی نے ہمیشہ
اس بات کا خیال رکھا کہ ایسے کویسچن اینڈ آنسرز آپ کو تیار کروائے جائیں جو آپ کے امتحانات میں آپ کے یقینی نمبروں کی ضمانت ہوں. کویسچن نمبر 1, وائی ہیز دا ورلڈ چینج اٹس ایٹیچیوڈ ٹورڈز چائنا؟ دنیا نے چائنا کے لیے اپنے رویے کو کیوں بدلا؟ وائی ہیز دا ورلڈ چینج اٹس ایٹیچیوڈ، دنیا نے اپنے رویے کو کیوں تبدیل کیا ٹورڈ چائنا، چائنا کے لیے. دا ورلڈ ہیز چینج اٹس ایٹیچیوڈ ٹورڈ چائنا، دنیا نے چائنا کے لیے اپنے رویے کو چینج کیا ہے، تبدیل کیا ہے، بیکاز آف اٹس گریٹ پروگریس، اپنی اس کی بہت زیادہ ترقی کی وجہ سے. دنیا نے چائنا کو اس کی بہت زیادہ ترقی کی وجہ سے اس کے ساتھ اپنے رویے کو بدلا ہے. آفٹر انڈیپینڈنس ان 1949، 1949 کی آزادی کے بعد چائنا میڈ ایمنس پروگریس، چائنا نے ایمنس شدید پروگریس کی. کس کے اندر؟ ان سوشل، ایگریکلچرل اینڈ انڈسٹریل فیلڈز، سماجی، زرعی اور صنعتی میدانوں میں. 1949 میں اپنی آزادی کے بعد چائنا نے معاشرتی، سماجی، سماجی یا معاشرتی ایک ہی بات ہوتا ہے، ایگریکلچرل، زرعی یا زراعتی میدان میں، اور انڈسٹریل یعنی کہ صنعت کے میدان میں انہوں نے ایمنس کہتے ہیں بہت زیادہ پروگریس یعنی کہ ترقی کی. کویسچن نمبر 2، ڈسکس چائنیز ایگریکلچر سسٹم، چائنا کا زرعی نظام اس کو ڈسکس کریں. ان چائنا، چائنا میں ایگریکلچرل لینڈ ہیز بین ڈیوائڈیڈ، زرعی زمین کو تقسیم کیا گیا ہے انٹو اسمال سیکٹرز، چھوٹے چھوٹے سیکٹرز میں. چائنا میں زرعی زمین کو کس میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اسمال سیکٹرز میں، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سیکٹرز میں، نون ایز کمیونز، جس کا نام کمیونز ہے. اچھا یہ نا کمیونز کی تعریف بھی ہے، جب چائنا کا نام آتا ہے نا تو کمیونز کے بارے میں بھی آپ پڑھتے ہیں، تو یہ کمیونز کی تعریف بھی ہے. یہ کمیونز کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے زرعی سیکٹرز ہیں، چھوٹے چھوٹے زرعی سیکٹرز کو کمیون کہا جاتا ہے. میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، چائنا میں زرعی زمین جو ہے اس کو انہوں نے چھوٹے چھوٹے سیکٹرز میں یعنی کہ حصوں میں تقسیم کیا ہے جن کو کمیون کہتے ہیں. دیز کمیونز آر فردر ڈیوائڈیڈ، فردر کہتے ہیں مزید، دیز کمیونز آر فردر ڈیوائڈیڈ انٹو پروڈکشن بریگیڈز، ان کمیونز کو مزید تقسیم کیا گیا ہے پیداواری بریگیڈز کے اندر. ان کمیونز کو مزید کس میں تقسیم کیا گیا ہے؟ پیداواری بریگیڈز میں. دا چائنیز اسٹل کیری آن، چائنیز نے، چائنا کے رہنے والوں نے ابھی بھی کیری آن کیا ہوا ہے، جاری رکھا ہوا ہے دیئر ٹریڈیشنل لیبر، اپنی روایتی مزدوری کو، along with modern agricultural machinery، کس کے ساتھ ساتھ؟ جدید زرعی مشینری کے ساتھ ساتھ. وہ اپنے جدید زرعی مشینری کے طریقے کو ضرور استعمال کرتے ہیں لیکن محنت شدید کرتے ہیں، ساتھ میں اپنے روایتی طریقہ کار کو بھی، ٹریڈیشنل کہتے ہیں روایتی، لیبر کہتے ہیں مزدوری، ساتھ میں وہ اپنی ٹریڈیشنل لیبر کرتے ہیں. کویسچن نمبر 3، ہاؤ ڈز چائنا ریلائی آن؟ ریلائی آن کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، ریلائی آن بھروسہ کرنا. ہاؤ کہتے ہیں کیسے، ہاؤ ڈز چائنا ریلائی آن اٹس اون ریسورسز، چائنا اپنے ذرائع پر کیسے بھروسہ کرتا ہے؟ چائنا ریلائز آن اٹس اون ریسورسز، چائنا اپنے ذرائع پر بھروسہ کرتا ہے بائی یوزنگ آل سارٹس آف پروڈکٹس، ہر قسم کی پیداوار کو استعمال کرتے ہوئے، اینڈ مشینز کو استعمال کرتے ہوئے. کون سی مشینیں اور پیداوار؟ پریپیئرڈ ان چائنا، جو کہ چائنا میں پریپیئر ہوتی ہیں، جن کو چائنا میں تیار کیا جاتا ہے. یہ لائن دیکھیں، بڑی امپورٹنٹ لائن ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہائی لائٹڈ ہے. چائنا جو ہے وہ اپنے ذرائع پر بھروسہ کرتا ہے، خود چائنا میں بنی ہوئی مشینیں اور پروڈکٹس کی، ہر طرح کی پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہوئے. سچ پروڈکٹس اینڈ مشین، اس طرح کی جو پروڈکٹس اور اس طرح کی جو مشینری ہے، آر ایزیلی اویلیبل، یہ آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے. دیکھیں جو چیز چائنا میں بنے گی وہ آپ کو آسانی سے ملے گی، جو چیز آپ باہر سے منگوائیں گے اس کے لیے آپ کو پہلے تو منگوانے کے لیے پرابلم ہوں گے، پھر جب وہ آئے گی پھر اس کے اسپیئر پارٹس کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر کافی زیادہ لاگت آئے گی. لیکن اگر مشینری چائنا میں بنی ہوئی ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کو آسانی سے اویلیبل ہوگی، اس کے پارٹس بھی آپ کو آسانی سے اویلیبل ہوں گے. دے آر چیپر دین فارن مشینز،
یہ لائن دیکھیں نیکسٹ, دے آر چیپر دین فارن مشینس, وہ غیر ملکی مشینوں کی نسبت سستی ہوتی ہیں. ظاہر ہے آبویسلی جو آپ کی لوکل میڈ چیز ہوگی اس کے اوپر آپ کی ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے وہ کافی کم آتی ہے. تو دے آر چیپر, یہ جو مشینری ہے, یہ جو پروڈکٹس ہیں, یہ چیپر ہوتے ہیں, سستے ہوتے ہیں. دین فارن مشینز کا مطلب ہوتا ہے غیر ملکی مشینوں کی نسبت. کویسچن نمبر 4 دیکھیں آپ, ڈسکرائب اے ڈے, ایک دن بیان کریں, ان دا لائف آف اے چائنیز اسٹوڈنٹ, چائنا کے طالب علم کی زندگی میں. چائنا کے طالب علم کی زندگی میں مطلب وہ وقت کیسے گزارتے ہیں اس کا ایک دن بیان کریں. اب یہاں پہ ایک نام لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ چائنیز گرل ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, یہ اس کا نام ہے, یہ یہاں تک اس کا نیم ہے, ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ تھوڑا سا ایک مسٹیک میں دیکھ رہا ہوں, اس میں اس کے بعد ایک اسپیس ہونا چاہیے, یعنی کہ یہ الگ ورڈ ہے. اس کا نام ہے جی وین سورے, جی وین سورے اس کا نام ہے. پریزنٹس دا اسٹوڈنٹس ان چائنا, چائنا میں طالب علموں کو پریزنٹ کرتی ہے. شی گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ, وہ صبح سویرے اٹھتی ہے. ڈز سم ڈومیسٹک کورس, شی گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ, وہ صبح سویرے اٹھتی ہے. ڈز سم ڈومیسٹک کورس, کورس کا مطلب ہوتا ہے کام کاج, CHORES, کورس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کام کاج. کچھ گھریلو کام کرتی ہے. ٹیکس بریک فاسٹ, ناشتہ کرتی ہے. اینڈ گوز ٹو دا اسکول ایٹ 8, اور صبح 8 بجے اسکول جاتی ہے. آفٹر 11 AM, صبح 11 بجے کے بعد, شی کمز بیک ہوم, وہ دوبارہ گھر آتی ہے. ٹیکس ہر لنچ, اپنا کھانا کھاتی ہے دوپہر کا. اینڈ گوز بیک ٹو اسکول, اور پھر اسکول چلی جاتی ہے. یہ اینڈ نہیں آئے گا یہاں پہ, ٹھیک ہے, اس کو کاٹ دیں, یہ نہیں آئے گا. یہ آئے گا شی ریوائزز ہر لیسن. اس کو تھوڑا سا دیکھیں, وہ پرنٹنگ ہے نا کافی زیادہ, تو اس میں تھوڑا بہت اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کو آپ بہتر کر لیں. شی ریوائزز ہر لیسن, وہ اپنے سبق کو ریوائز کرتی ہے. یہاں پہ ہر لکھ لیں ہز کی جگہ. شی ریوائزز, اینڈ یہاں سے کاٹ دیں, یہ بنے گا شی ریوائزز ہر لیسن, وہ اپنا سبق ریوائز کرتی ہے. آفٹر 4 o'clock, 4 بجے کے بعد, یہاں پہ شی کر لیں, ٹھیک ہے. شی ٹیکس ریسٹ, وہ آرام کرتی ہے. ریڈز دا نیوز پیپر, اخبار پڑھتی ہے. اینڈ انجوائز دا ریڈیو, اور ریڈیو کو انجوائے کرتی ہے. یہ مائنر تھی, مین از فل آف ایرر یو نو, تو یہ مائنر سی یہاں پہ مسٹیک ہے, اس کو آپ دور کر لیں یہاں پہ لاسٹ لائن میں. تو اس کو یہ تھوڑا سا ہی ہو گیا یہاں پہ. آفٹر 4 o'clock, 4 بجے کے بعد, شی ٹیکس ریسٹ, وہ آرام کرتی ہے. ریڈز دا نیوز پیپر, اخبار پڑھتی ہے. اینڈ انجوائز دا ریڈیو, اور ریڈیو سنتی ہے, ریڈیو انجوائے کرتی ہے. کویسچن نمبر 5 دیکھیں. رائٹ, یہ جو ابھی آپ نے پڑھا, یہ ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کے بارے میں آپ نے پڑھا. چائنا میں ایک طالب علم اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے, ابھی آپ نے پڑھا. کویسچن نمبر 5 جو ہے وہ چائنیز وومن کے اوپر ہے. رائٹ اے نوٹ آن دا چائنیز وومن, چائنا کی خواتین پر ایک نوٹ لکھیں. چائنیز وومن آر ہارڈ ورکنگ, چائنا کی خواتین محنتی ہوتی ہیں. دے لیک فیمینٹی, فیمینٹی کہتے ہیں نسوانیت, نسوانیت. ان کے اندر لیک کہتے ہیں فقدان ہونا, کمی ہونا, لیک, LACK, لیک. ان میں نسوانیت کی کمی ہوتی ہے. دے ڈو ناٹ یوز بیوٹی پروڈکٹس, وہ بیوٹی پروڈکٹس یوز نہیں کرتی. رائٹ, وہ کیا یوز نہیں کرتی, بیوٹی پروڈکٹس یوز نہیں کرتی. دے انجوائے مینی سوشل سیکورٹی بینیفٹس, وہ بہت سارے سوشل سیکورٹی کے بینیفٹس کو انجوائے کرتی ہیں. دے انجوائے دا ہاسپٹلائزیشن, وہ ہاسپٹلائزیشن, فری ہاسپٹلائزیشن کو انجوائے کرتی ہیں. مطلب جب وہ ہسپتال جاتی ہیں تو ان کو وہاں پہ پیمنٹ نہیں کرنا پڑتی, کیونکہ ان کا علاج معالجہ فری ہوتا ہے. اینڈ میڈیکل فیسلٹیز, اور ساتھ میں طبی سہولیات, یہ ان کی فری ہوتی ہیں. کویسچن نمبر 6 ہے, واٹ آر دا سوشل سیکورٹی بینیفٹس. اچھا, یہ جو دیکھیں ترتیب میں نا, ہر سوال میں آپ نے کویسچن 4 میں پڑھا تھا چائنیز کی اسٹوڈنٹ کی زندگی کا ایک دن. آپ نے کویسچن نمبر 5 میں پڑھا چائنیز کی خواتین پر نوٹ, اور اب کویسچن نمبر 6 میں آپ پڑھ رہے ہیں سوشل سیکورٹی بینیفٹس, یعنی کہ یہاں پہ چائنا کی لیبر کے بارے میں بات ہو رہا ہے, چائنا کے مزدوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. واٹ آر دا سوشل سیکورٹی بینیفٹس, وہ کون کون سے ایسے سوشل سیکورٹی کے بینیفٹس ہیں پرووائڈیڈ ٹو دا چائنیز ورکرز, جو چائنا کے ورکرز کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ورکرز ان چائنا انجوائے کمپلیٹ سوشل سیکورٹی بینیفٹس, چائنا کے جو ورکرز ہیں وہ سوشل سیکورٹی کے مکمل بینیفٹس کو انجوائے کرتے ہیں. اٹ مینز, اس کا مطلب ہے دا اسٹیٹ از رسپانسبل فار دیئر
comforts and needs in society. State یعنی کہ ریاست, responsible یعنی کہ ذمہ دار, ریاست ذمہ دار ہوتی ہے for their comforts and needs, ان کے سکون کی, ان کی ضروریات کی. in society معاشرے میں, they are provided housing and medical facilities, ان کو رہائش کی اور صحت کی, میڈیکل کی, طب کی جو سہولیات ہیں وہ دی جاتی ہیں. they are provided housing and medical facilities, ان کو ہاؤسنگ کی اور میڈیکل کی, رہائش کی اور صحت کی سہولیات دی جاتی ہیں. they enjoy easy terms of service, وہ انجوائے کرتے ہیں ایزی ٹرمز آف سروس کو. مطلب بات کرنے کا کہ سروس کی جو ٹرمز ہیں ان کی آسان ہوتی ہیں ان فیکٹریز میں. اینڈ دا فیسلٹی آف اسسٹنس اسکیمز, اس کے ساتھ ان کی معاونت کے لیے اسکیم دی جاتی ہیں ان کو پیسوں وغیرہ کی, تاکہ ان کو زندگی میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. کویسچن نمبر 7 اور 8 یہ دو ایسے کویسچنز ہیں جس میں چائنا کا ایک مشہور دانشور ہے, اس کو میو کہتے ہیں, MEO. جی بچو, اگین آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو اباؤٹ دس. MEO, ایم کیپیٹل لکھیں گے کیونکہ یہ نیم ہے نا بندے کا. MEO جیسے ہمارے دانشور ہیں پاکستان میں بھی بہت زیادہ, اور ہمارے جو ہسٹوریکل جو ہیں وہ ڈاکٹر علامہ اقبال ایک بہت بڑے فلاسفر اور تھنکر گزرے ہیں. اسی طرح چائنا میں جو ایک بندہ فیمس ہے ایز اے دانشور, اس کا نام کیا ہے, میو, MEO. اس کی نا یہ دو کوٹیشنز ہیں کویسچن 7 اور کویسچن 8 میں, تو وہ کہتے ہیں اس کو ڈسکس کریں, ان دونوں کوٹیشنز کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ کویسچن 7 اور کویسچن 8 بھی کافی امپورٹنٹ ہے. کویسچن نمبر 7 ہے, یہ میو کی ایک کوٹیشن ہے, کہتا ہے اٹ از دا پیپل اینڈ ناٹ دا تھنگس, یہ چیزیں نہیں ہوتی بلکہ لوگ ہوتے ہیں, دیٹ آر ڈیسیزو, جو فیصلہ کرتے ہیں. اٹ از دا پیپل اینڈ ناٹ دا تھنگس دیٹ آر ڈیسیزو, یہ لوگ ہوتے ہیں اور چیزیں نہیں ہوتی جو فیصلہ کرتے ہیں. ڈسکس کریں اس کو. اکارڈنگ ٹو دا رائٹر کے مطابق دیر آر 2 worlds, 2 دنیایں ہوتی ہیں. ون از دا ورلڈ آف فیکٹس, ایک حقیقت کی دنیا ہے, حقیقتوں کی دنیا ہے, فیکٹس اینڈ فگرس کی, جس میں حقائق پائے جاتے ہیں. اینڈ دا ادر از دا ورلڈ آف فیتھ, اور دوسری ایمان کی دنیا ہے. رائٹر کے مطابق 2 طرح کی دنیایں ہیں, ایک فیکٹس اینڈ فگر کی دنیا ہے اور دوسری فیتھ کی دنیا ہے. میو دا چائنیز لیڈر, میو جو کہ چائنا کا ایک رہنما ہے, میو دا چائنیز لیڈر بلیوڈ دیٹ, میو جو کہ چائنا کا رہنما ہے اس کا یہ یقین تھا, نمبر آف پیپل, لوگوں کی تعداد, یا پھر دیکھیں نمبر آف پیپل کا مطلب لوگوں کی تعداد, یا پھر اکنامک فیکٹس اینڈ فگرز ڈزنٹ کاؤنٹ. بات یہاں پہ سمجھیں تھوڑا سا. آپ کہتے ہیں اگر آپ کہیں نا لوگوں کی بہت تعداد ہے, یا آپ یہ کہیں کہ اکنامک فیکٹس اینڈ فگرز, کہ ہمارے پاس معاشی اتنے آلات ہیں, ہمارے پاس معاشی طور پہ اتنی چیزیں ہیں, ڈزنٹ کاؤنٹ, تو کہتا ہے یہ اس کی کوئی کاؤنٹ نہیں ہے, اس کو آپ نہ سوچیں. کہتا ہے کہ پیپل جو ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو سمجھیں, پیپل دیم سیلز آر امپورٹنٹ, لوگ بذات خود اہم ہوتے ہیں. یعنی لوگ کام کریں گے تو وہ اس کو استعمال کریں گے نا, مشینری کو. پیپل دیم سیلز آر امپورٹنٹ, لوگ بذات خود اہم ہوتے ہیں. اف دے ہیو دا فیتھ, اگر ان کا ایمان ہو, فار دا بینیفٹ آف دا پیپل, لوگوں کے فائدے کے لیے. لوگ بذات خود اہم ہوتے ہیں اگر ان کا لوگوں کے فائدے پر ایمان ہو. لاسٹ کویسچن ہے اس کو بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے. یہ بھی میو کی ایک کہاوت ہے, کہتا ہے دا ہارٹ آف دا میٹر از دا نیڈ, معاملے کی اصل روح, یہاں پہ ہارٹ کا مطلب آپ دل لے لیں, روح لے لیں. اس معاملے, کہتا کوئی بھی معاملہ اس کی اصل روح از دا نیڈ, وہ کیا ہوتی ہے, ضرورت ہے, ٹو روٹ آؤٹ سیلفشنس, کہ خود غرضی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. اس کو ڈسکس کریں. اکارڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ, اس بیان کے مطابق, ایوری ون شوڈ ورک فار دا بیٹرمنٹ آف ادرس, ہر کسی کو دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. دا سیکرٹ آف چائناز پروگریس لائز ان دس پرنسپل, چائنا کی ترقی کا جو راز ہے وہ اس پرنسپل میں لائے کرتا ہے. چائنا کی ترقی کا جو راز ہے وہ کس میں لائے کرتا ہے, وہ اس پرنسپل میں لائے کرتا ہے. پرنسپل کا مطلب اصول.
چائنا کی ترقی کا راز اس اصول میں موجود ہے. دوبارہ دیکھیں وہ اصول کون سا ہے. اکارڈنگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ، یہ اسٹیٹمنٹ کے مطابق ایوری ون شوڈ ورک فار دا بیٹرمنٹ آف ادرس، ہر کسی کو دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. دا سیکرٹ آف چائناز پروگریس لائز ان دس پرنسپل، چائنا کی ترقی کا جو راز ہے وہ اس اصول میں چھپا ہوا ہے. دے ورک فار دا بینیفٹس آف آل، وہ سب کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس، یہ 2020 چل رہا ہے اور دنیا میں کرونا وائرس کی آمد ہے. ہر بندہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے. آپ غور کریں، یہ وائرس چائنا سے سٹارٹ ہوا، ووہان سے، اور چائنا نے اس کو صرف 2 یا 3 صوبوں میں پھیلنے دیا اور اسے صرف 3800 کے قریب چائنا کی اموات ہوئیں. اور باقی چائنا نے اس کو اوور کم کیا، اور نہ صرف اوور کم کیا بلکہ یہ جو اصول ہے، یہ جو بھی آپ نے پڑھا، اس اصول کو پوری طرح اپناتے ہوئے چائنا نے پوری دنیا کی مدد کی. دنیا کے ہر ملک میں، اٹلی میں، اسپین میں، پاکستان میں، نہ صرف چائنا کا ایکوپمنٹ آیا بلکہ چائنیز ڈاکٹرز کی ٹیمیں آئیں. انہوں نے گائیڈ کیا، انہوں نے دنیا کے ساتھ اچھائی کی. جب آپ دنیا کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تب رب آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. اس بات کے ساتھ ہم آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس ویڈیو کو لائک کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور ہم سے جڑے رہیے گا تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ ملے. اس تمام لیکچر کو واچ کرنے کا، آبزرو کرنے کا اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.